خود امام حسین اپنے بیٹے علی ابن زین العابدین کو فرماتے ہیں واللہ لا یسکن دمہ، علی زین العابدین خدا کی قسم ہے خدا میرے خون کو ساکن نہیں ہونے دے گا، خدا میرے خون کو ایک جگہ پہ روکے گا نہیں، میرے خون کو سکون نہیں ملے گا حتی یبعث اللہ المہدی، یہاں تک کہ خدا حضرت مہدی کا ظہور فرمائے، فیقتل علی دمی، پھر حضرت مہدی میرے خون کا بدلہ لیں گے۔ بھائی امام زمانہ آئیں گے، کون سا شمر ہوگا اس وقت، کون سا یزید ہوگا اس وقت؟ وہ تو جناب مختار نے قتل کر کے مار دیے، لیکن امام کیا فرماتے فیقتل علی دمی المنافقین والکفرہ، میرے خون کا بدلہ لیں گے، اور کن کو ماریں گے؟ اس زمانے کے منافقین کو اور کفرہ کو ماریں گے، اور کتنوں روایت میں جملے ہیں فرمایا 70,000 70,000 منافقین اور کفرہ کو ماریں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ وقت کے شمر ہوں گے، یہ وقت کے یزید ہوں گے جسے امام زمانہ آ کر ماریں گے۔ پھر قرآن کی آیت ہے وَلَا يُقْتَلُ نَفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، خدا نے منع کیا کسی بھی نفس کو انسان ناحق مارے۔ وَمَن يُقْتَلْ مَظْلُومًا، اور جو مظلوم ہو کے قتل ہو گیا، وَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کا ولی کسی کو بنایا ہے، فرمایا إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، فرمائیے منصور کون ہے؟ جس کا نام آپ زیارت عاشورہ میں لیتے ہو، امام منصور۔ فرمایا اس کی باطن یہ ہے، خدا کہتا ہے، اور یہاں پہ جس قتل کی بات ہے معصومین علماء فرماتے ہیں وہ قتل ابا عبداللہ الحسین ہے، اور اس کا بدلہ کون لے گا؟ امام زمانہ لے گا۔ آپ اپنی دعاؤں میں دعا کرتے ہیں این الطالب بدم مقتول بکربلا، کہاں ہے کربلا میں شہید ہونے والے ابا عبداللہ الحسین کے خون کا بدلہ لینے والے؟ کبھی سوچا تو کرو، خون کا بدلہ تو مختار نے لے لیا، امام زمانہ کون سا بدلہ لیں گے؟ تو یہ قتل حسین اور کردار ہا، یہ کربلا 61 ہجری تک محدود نہیں ہے، فرمایا کربلا چل رہی ہے، اور کربلائی مزاج بھی چل رہے ہیں۔ ہر زمانے میں یزیدی مزاج بھی ہوں گے اور حسینی مزاج بھی ہوں گے، اور جو حسینی مزاج ہیں انہوں نے اس علم کو بلند کرنا ہے یہاں تک کہ حضرت حجت کا ظہور ہو جائے اور کائنات کے کونے کونے میں نظام الہی کو نافذ کر دیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اب یہ عزائے امام حسین میں جو آ رہا ہے، اس کی پہلی شرکت یہ ہے کہ یہ محب ہے، یہ اس محبت میں شریک ہو رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں، اس نے ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے۔ صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے، اہل سنت بھی محبت کرتے ہیں، کئی ایسے وہابی مولوی میں نے سنے وہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی فرزند رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت میں شرکت کا پہلا اثر جو خدا آپ کو دیتا ہے وہ گریہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ وہ محبت کرتا ہے پر روتا نہیں، محبت کرتا ہے پر غم حسین میں ماتم نہیں کرتا۔ اور زیادہ شریک ہو جاؤ عزا امام حسین میں، دوسرا درجہ یہ آپ صرف شریک نہیں ہوتے، آپ فرش عزا پہ خرچ بھی کرتے ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ آپ اس سسٹم کے اندر اپنا پیسہ بھی لگاتے ہو، آپ 4 مومنوں کی جوتیاں بھی اٹھاتے ہو، کوئی یہاں پہ آ کر 4 مومنوں کو چائے اور سبیل بھی پلاتا ہے، کوئی روڈ پہ جا کے پانی کی سبیل و شربت بھی پلاتا ہے۔ اب آپ کی شرکت پر رنگ ہوتی جا رہی ہے، اس شرکت کا جو رنگ ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے مال خرچ کیا، کسی کے پاس مال نہیں، وہ جوان جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی علم لگا رہا ہے، کوئی مثلاً دیگ پر کھانا بنا رہا ہے، کوئی مثلاً کالا لباس پہن رہا ہے۔ تو آپ کی شرکت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ پر رنگ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن کہ اس سے اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، یہاں تک کہ کلچر ابا عبداللہ الحسین کو پیدا کر، یہ آخری منزل ہے۔ کیونکہ اگر اس کلچر کی بنیاد آپ نے رکھ لی تو آپ سمجھیں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا۔ روایات کے جملے کا مولا ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ فرما اللہ کو خوف ہے کہ اگر فرزند زہرا کا ظہور کر دیا، جس طرح پچھلے اماموں کو شہید کر دیا، اسی طرح حضرت حجت کو شہید نہ کر دیا جائے۔ خوف القتل، قوم اتنی مضبوط ہو جائے کہ تمہارے امام تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ اب وہ مضبوط کیسے ہوگی؟ جب تک سسٹم بنے گا نا، جب تک وہ معیارات بنیں گے نا، جب تک وہ اسباب و آلات بنیں گے نا۔ یا نہیں ہم گھر میں سو جائیں، خدایا تیرا کام ہے، جب چاہے تو اس کا ظہور کر، اپنے معجزات کے ذریعے سے کائنات میں حکومت لائے۔ بھئی یہ کرنا ہوتا تو خدا کب کا کر دیتا، 1000 سال گزر گئے، خدا ظہور امام کو کیوں نہیں لا رہا؟ سوچو تو صحیح۔
تاکہ جب تک تو تیار نہ ہو جائے۔ آج مثلا بڑی آسانی سے امریکہ نے رہبر معظم کو شہید کر دیا نا، اس قدر مضبوط ہو جاؤ کہ دشمن تمہارے رہبروں کو قتل نہ کر سکے، اس کا ہاتھ تم تک نہ پہنچ سکے، وہ مضبوط ہے نا مد مقابل۔